نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 271۔ اگر تبدو علانیہ دو تم صدقاتی صدقات فنعم ہی تو یہ بھی خوب ہے، وَإِنْ اور اگر تخفوها چھپاؤ انہیں، وَتُؤْتُوهَا اور دو الفقراء حاجت مندوں کو، فَهُوَ تو وہ خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ اور محو کرے گا، عنکم تمہاری، من سیئاتکم کچھ برائیاں، واللہ اور اللہ بما تعملون تمہارے کاموں سے خبیر پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے دو طریقے بتائے ہیں، اعلانیہ صدقہ دینا اور چھپا کر صدقہ دینا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تو انتہائی اچھا قرار دیا ہے، اللہ کی نظر میں یہ دونوں ہی بہترین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چھپا کر دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ اور چھپا کر خرچ کرنے کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اور متعدد احادیث میں نفلی صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن یعنی روز محشر اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جب وہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کو اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت میں کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء کے مطابق فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو اعلانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو سکے، اور جبکہ نفلی صدقات بہرحال خفیہ ہی دینا بہتر ہے۔ یہ واضح رہے بات کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 272 میں فرما رہے ہیں، لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر ہداہم ان کو راہ پر لانے کی، ولیکن اللہ بلکہ اللہ یہدی ہدایت بخشتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور جو بھی تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن کوئی مال بطور خیرات، فلی انفسکم تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، وما اس لیے کہ نہیں تنفقون خرچ کرتے ہو تم الا مگر ابتغاء حاصل کرنے کے لیے وجہ اللہ اللہ کی رضا، وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیرن کوئی مال، یوفا پورا پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تمہاری، لا تظلمون حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو لوگوں کو صرف راستہ بتا دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما تنفقو اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن کوئی خیر کوئی مال بطور خیرات، فلی انفسکم تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، یعنی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تم جس حاجت مند کو بھی دو گے، اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ صلہ رحمی جائز ہے،
یعنی اگر وہ محتاج ہو تو نفلی صدقات سے اس کی مدد کرنا بھی جائز ہے۔ ابتداً مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں کتراتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑا سا عطیہ بھی دیں۔ تو اس سلسلے میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ جو کہ مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یعنی اسلام کی رحمت عام کو دیکھیے کہ مشرک پر بھی خرچ کرنا باعث ثواب ہے، بشرط یہ کہ وہ حالت جنگ میں نہ ہو، بلکہ کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ اللہ کی رضا ہی کیا جاتا ہے، مگر جو لطف اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے یعنی وجہ اللہ میں ہے وہ دوسرے لفظ بھی نہیں ہے، کیونکہ وجہ کا اصل معنی چہرہ ہے، اور اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی طلب اور تمنا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی کرو گے وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹایا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 273 للفقراء، ایسے حاجت مندوں پر الذین جو احصروا رکے بیٹھے ہیں یا گھیرے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبوہم سمجھتا ہے انہیں الجاہل ایک ناواقف آدمی، اغنیاء خوشحال، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفوہم پہچان سکتے ہو تم ان کو، بسیماہم ان کے چہرے سے، لا یسألون الناس نہیں مانگتے لوگوں سے الحافا لپٹ کر، وما اور جو بھی تنفقو خرچ کرو گے تم من خیرن کوئی مال، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے خواہ وہ سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا دوسرے امور کے لیے وقف کر رکھا ہے، اور وہ محتاج بھی ہیں، جیسا دور نبوی میں اصحاب صفا تھے، اس لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصداق وہی ہیں۔ پھر قیامت تک جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، اب وہ خالی ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر، ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا، ان کی تعداد 400 تھی جو غزوات اور مہمات پر بھیجنے کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، یعنی کہ یہ اصحاب صفہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے، وہ منتظر ہیں کہ کب حکم ہو اور جہاد کے لیے نکلیں، تو یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑے، فقر اختیار کیا اور اب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان کے معاملے اور حال سے ناواقف شخص ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اور ان کے لباس، حال اور گفتگو کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا رہتا ہے اور لوگ اسے ایک نوالا یا دو نوالے یا ایک یا دو کھجوریں دے دیتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے۔ یعنی تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، اس کا مطلب چہرے کا نور اور وہ رونق ہے جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے۔ یعنی لوگوں سے لپٹ کر نہ وہ سوال کرتے ہیں، نہ لوگوں کو غیر ضروری سوال سے مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جو شخص سوال کرے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کر دینے والی ہو، تو اس نے بھی گویا لپٹ کر سوال کیا۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا جو شخص بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، جو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہے اللہ اسے پاک باز بنا دیتا ہے، جو کفایت شاری اپنانا چاہے اللہ اسے کفایت شار بنا دیتا ہے، اور جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس ایک اوقیہ یعنی کہ 40 درہم کی قیمت کی کوئی چیز موجود ہو تو اس نے بھی لپٹ کر سوال کیا۔ ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری اونٹنی تو ایک اوقیہ سے زیادہ قیمت والی ہے، لہٰذا میں واپس آ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کو جائز قرار دیا اور بغیر ضرورت سوال کرنے کی بڑی مذمت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے وہ گویا کہ جہنم کی آگ مانگتا ہے۔ آیت نمبر 274۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرًا چھپا کر وعلانیۃً اور علانیہ فلہم اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہے علیہم ان کے لیے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس کی راہ میں رات اور دن کے تمام اوقات میں پوشیدہ و ظاہر تمام حالتوں میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ صدقات اور خیرات دینے سے آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے اور طبقاتی تقسیم بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس سے تمہارے درجے اور رفعت میں اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔